زیب دلہن بنی، گھونگھٹ گرائے اپنے دل اور دماغ کے تمام وسوسوں سے جھگڑتی ہوئی سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہی وہ بھبرا ہوا اندر داخل ہوا اور بے دردی سے اس کا گھونگھٹ پیچھے کو گرا دیا۔ زیب کو لگا کہ جن وسوسوں سے وہ گھبرا رہی تھی وہ اس کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑے ہوں۔ ایک تلخ حقیقت۔ اٹھو اور اسی وقت میرے بستر سے، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں ایک پل کے لیے بھی تمہارا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ سالار، میں تو… اس نے دہل کر سالار کا یہ انداز دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں کچھ بولنا چاہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرا نام مت لو اپنی زبان سے، تم یہ حق بہت پہلے کھو چکی ہو۔ سالار حلق کے بل چیخا تھا۔ زیب اس کے انداز پر رونے لگی۔ رونے کو پہلے تھوڑے غم تھے جو سالار اپنی بے رحمی کی بدولت اسے مزید دکھ دے رہا تھا۔ سالار نے اسے کوہنی سے کھینچ کر بستر سے اتارا اور اتنی بے دردی کی توقع اسے سالار سے نہ تھی، لیکن جب وہ اتنا پتھر دل بن رہا تھا تو زیب بھی ہار گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے بھی آپ، اگر آپ پر میرے کوئی حقوق نہیں تو مجھ پر بھی آپ کوئی حق نہیں رکھتے، سمجھے آپ؟ اگلے ہی لمحے حالات نے پینترا بدلا اور سالار نے زیب کا وہی روپ دیکھا جو کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، جب زیب نے اسی انداز سے سالار کی نفی کی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں چھونے کا لڑکی، اپنی خوش فہمیوں سے باہر آؤ اور خود پر سے یہ حیادار ہونے کی چادر ہٹا دو تو میں تمہیں بتاؤں کہ کتنی پاک باز ہو تم۔ سالار کے الفاظ اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ میرے کردار پر مت جائیں آپ، زیب دبا دبا سا چیخی۔ کیوں نہ جاؤں میں؟ بولو۔ پہلے مجھ سے محبت کا کھیل کھیلا، پھر میرے بھائی سے نکاح رچا لیا، اور نکاح کے بعد بھی تم باز نہ آئی۔ مجھ سے ہمدردی سمیٹتی تھی اور اندھیروں میں اس سے چوری چھپے ملتی تھی، کسی چور کی طرح۔ اتنا بھی صبر نہیں تھا تم میں کیا؟ زیب کے چیخنے پر سالار بھی اب دبا دبا گھرایا تھا۔ دونوں کو اندازہ تھا کہ آوازیں کمرے سے باہر جا رہی ہیں، اس لیے اب وہ دبی دبی آواز میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، تو آپ آدھا سچ جان کر کیوں غلط فہمی میں جینے کی خواہش مند ہیں؟ آنسوؤں سے لبالب آنکھیں اور کپ کپاتے لبوں کے ساتھ وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ بالکل ٹھیک بول رہی ہو تم، مجھے غلط فہمی میں ہی جینے دو۔ اگر تمہارا سچ پورا جان گیا تو شاید میں خود کو پورا بکھرنے سے نہ بچا پاؤں۔ تمہارے کردار کی اتنی خرابی جاننا ہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ بول رہا تھا یا زہریلے تیر اس کے سینے میں پیوست کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے سالار کا چہرہ دیکھے گئی۔ آنسو ویسے ہی آنکھوں سے روا دوا تھے۔ بات کریں مجھ سے پلیز، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی، پر پلیز میری سنیں تو صحیح، ایک بار میں آپ کی ہر غلط فہمی دور کر دوں گی۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ سالار بے حس بنا کان لپیٹے کھڑا تھا۔ اگر یہ سب ڈرامہ ہو گیا ہو تو جاؤ جا کر تبدیل کر لو، وحشت ہو رہی ہے مجھے تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ وہ اس طرح سے نظریں چراتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زیب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا ماضی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چل رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ، بہت سے کردار تھے، جہاں وہ تھی اور سالار تھا، اور وہ دونوں اس فلم کے مرکزی کردار تھے۔ ایسے ہیرو ہیروئن جن میں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ اپنی محبت کو ویلنز کے ہاتھوں رسوا ہونے سے نہیں بچا پائے، اور اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سالار کی جگہ باران نے لے لی، اور یہ ایسا موڑ تھا جس نے کئی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ زیب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو سالار کمرے میں نہ تھا۔ روتے دھوتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی، زیب کو یاد ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں سالار کمرے میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ وہ ذہنی اور جسمانی اذیت میں اس قدر مبتلا تھی کہ خیال ہی نہ کر سکی۔ بالوں کو چوڑے میں لپیٹ کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ سادہ سے کپڑے پہن کر بالوں کی چٹیاں بنائے میک اپ سے آری چہرہ لیے وہ نیچے کچن میں چلی آئی، جہاں اس کی نند ماہی اور ساس جمیلہ تائی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ بھابھی جان۔ ماہی کے چہک کر بولنے پر زیب مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے آج پہلی بار اسے بھابھی کہہ کر بلایا تھا جب وہ سالار کی دلہن بنی تھی۔ تائی جان نے ناک پر ہاتھ رکھے اس کا حلیہ دیکھا۔ اے زیبی، اپنا حلیہ دیکھ، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ماسی ہو، ہری نئی نویلی دلہن ہو، کچھ ڈھنگ سے تیار ہو، سرخی، پاؤڈر، کوئی زیور کچھ تو ہو۔ وہ اپنی طرف سے پٹر پٹر بولتی چلی جا رہی تھی، جب ہی زیب کی آنکھوں میں اترتی سرد مہری دیکھ کر ایک دم چپ کر گئی۔ زیب اپنا رخ پلٹتی ماہی کے ساتھ پراٹھے بنوانے لگی۔ وہ اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔
خاص کر ان لوگوں کے جنہوں نے جانتے بوجھتے اس کی زندگی برباد کی۔ تائی جان شرمندگی سے باقی کام نپٹانے لگی۔ زیب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور سالار سارا دن گھر نہیں آیا تھا۔ شام کو وہ اپنے لیے کوئی مصروفیت تلاش کرنے لگی کہ الماری میں اس نے سالار کے کپڑوں کا ڈھیر دیکھا جو بغیر استری شدہ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ وقت گزاری کے لیے سالار کے کپڑے استری کر کے رکھ دے۔ چھوڑو اسے۔ زیب بڑے انہماک سے سالار کی شرٹ استری کر رہی تھی، جبھی وہ پھپھرا ہوا آیا اور شرٹ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر دور پھینک دی۔ سالار! زیب روحان سی ہو گئی۔ مت لو اپنی گندی زبان سے میرا نام، مجھے گھن آتی ہے۔ وہ پھر سے بدلحاظی پر اتر آیا۔ ابھی وہ رات والی بات بھولی ہی نہ تھی اور وہ مزید اس کے اندر توڑ پھوڑ کر گیا۔ میرے بھائی کو اپنی اداؤں سے زیر کر لیا، وہ تو دل بھرنے پر چھوڑ کر چلا گیا، ہم مجھ پر یہ خدمتیں آزمانا چاہتی ہو؟ تمہاری کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ زیب اتنے سخت الفاظ پر کنگ رہ گئی۔ سالار تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اس قدر تلخی پر وہیں جمی رہ گئی۔ دن گزرتے گئے، سالار کی نفرت اور بدگمانی کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر دن کچھ ایسا کرتا کہ زیب جو اپنی بکھری ذات کو سمیٹنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، ایک بار پھر سے بکھر جاتی۔ اب اسے لگا جیسے وہ اس ذلت میں جینے کی عادی ہوتی جا رہی ہو۔ ان کے بیچ کے تعلقات سے گھر والے ناواقف تھے۔ ان کے نزدیک تو وہ بڑی خوشگوار زندگی جی رہے تھے، مگر حقیقت سے سبھی انجان تھے۔ تائی جان کے اصرار پر زیب ٹرتی ہوئی ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سالار بیڈ پر لیٹا فون پر مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ناشتہ کر لیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے ٹرے سامنے کی۔ نہیں کرنا، بدمزاجی سے بول کر بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے ٹرے پیچھے دھکیلی۔ گرم گرم چائے زیب کے ہاتھ پر آ گری اور کپڑے سارے خراب ہو چکے تھے۔ سالار اس سب انجان کمرے سے پہلے ہی جا چکا تھا اور اس کا ہاتھ سرخ پڑ گیا۔ تکلیف سے دوہری ہوتے ہوئے وہ بمشکل اٹھی۔ سالار جو غصے سے گھر سے باہر جا رہا تھا، اپنی ماں اور چچی کی آوازیں سن کر وہیں رک گیا۔ ہاں، بھیجا تھا اس کمبخت بران کے کمرے میں نے زیب کو کہ شاید بیوی کا حسن ہی کچھ لگام ڈال دے، مگر اس بدبخت کو کوئی چیز نہ روک سکی۔ وہ چچی جان کے ساتھ سبزی بناتے ہوئے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ سالار نے بے ساختہ اپنا سینہ مسلا۔ وہ چند لمحات کے لیے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ دوسری طرف زیب کمرے میں بیٹھی ماضی کے لمحات میں جھانکنے لگی۔ اس کے ذہن میں شروع سے لے کر ماضی کی پوری فلم چلنے لگی تھی۔ یہ اس کی کزن نین کی شادی کا دن تھا اور اسی دن سے اس کی زندگی کا پورا وقت شروع ہو چکا تھا۔ سالار بھائی، وہ دیکھیں۔ ماہی نے بھائی کو کندھے سے ہلاتے ہوئے سامنے کی طرف متوجہ کیا، جہاں زیب سہج سہج کر سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ پیلے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے، کلائیوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پھولوں سے بھری 2 ٹوکریاں تھیں جو وہ لڑکے والوں کے استقبال کے لیے نیچے لے جا رہی تھی۔ آج زیب کی بہن نینا عرف نین کی مہندی کی رسم تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ گھر میں جمع تھے۔ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شادیانے بج رہے تھے۔ زیب جہاں خوش تھی، وہیں بہن سے جدا ہونے کا خیال دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ وہ دیکھیں، آپ کی لیلا آ گئی۔ ماہی نے شرارت سے اپنے بھائی سالار کو دیکھا جو پسندیدگی بھری نگاہوں سے زیب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بہن کی بات پر اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ صرف ماہی تھی جو پورے گھر میں سالار کے زیب کے لیے جذبات سے واقف تھی۔ لاؤ، میں مدد کر دیتا ہوں زیب۔ سالار لمبے لمبے ٹگ بھرتا زیب تک پہنچا اور اسے ٹوکرے کو سنبھالتے اور اپنی فراک کے ساتھ الجھتے دے کر مدد کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں مینج کر لوں گی۔ وہ مصروفیت سے بولتے ہوئے ایک زینہ نیچے اترنے لگی کہ اس کا پیر مڑا۔ ایک ٹوکری الٹ کر سالار پر جا گری۔ مارے درد کے دوسری بھی ہاتھوں سے چھوٹنے لگی کہ سالار نے بروقت قابو کر کے بچا لیا، جبکہ زیب ریلنگ کو تھامے نیچے بیٹھی اب درد سے کراہ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا زیب؟ ماہی بو کھلا کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر ایک نظر سالار کو دیکھتی ہنسی روکتے ہوئے زیب کے پاس بیٹھی، جبکہ سالار جو سر تا پیر پھولوں سے بھر چکا تھا، سر اور کندھوں پر گلاب کے پھول چپکے ہوئے تھے، اور مزید ظلم یہ کہ پھولوں میں کچھ نمی ہونے کے باعث وہ اپنا رنگ اس کے سفید کرتے پر چھوڑ گئے تھے۔ اف خدایا، میں مر گئی، میرا پیر مڑ گیا ہے ماہی، کچھ کرو یار، میں نے اتنے سارے کام سنبھالنے ہیں۔ زیب کراہتے ہوئے ماہی سے مخاطب تھی، جبکہ سالار نفی میں سر ہلاتا خود پر سے پھول جھاڑ رہا تھا۔
تم کیوں اندھوں کی طرح چل رہی ہو زیبو؟ اور کیا ضرورت تھی سب کچھ ایک ساتھ لانے کی؟ اب دیکھ لیا لنگڑی ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ ماہی نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ سالار اب پرشوق نگاہوں سے زیب کو بولتا دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو تم سے اتنا نہیں ہوا کہ تمہاری کزن اکیلی ہلکان ہوتی پھر رہی ہے، اٹھ کر کچھ کام ہی کر لو۔ پھر نہیں محترمہ، پیروں میں مہندی لگا کر بیٹھی ہیں۔ ارے بھائی مہندی اندر نین کی ہو رہی ہے، تمہاری نہیں۔ اوف خدایا، مر گئی میں درد سے۔ ماہی کو جھاڑ پلانے کے ساتھ آخر میں وہ ایک بار پھر سے درد سے کرا اٹھی۔ میں نے تو آپ کو مدد کی آفر کی تھی، آپ ہی نہیں مانی۔ سالار کی بات سن کر زیب نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یہ سب نا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نہ آتے تو میرا دھیان نہ بھٹکتا۔ اب دیکھ لیں کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ زیب نے آرام سے سالار پر الزام ڈالا اور ہاتھ چھاڑ کر بیٹھ گئی۔ میری وجہ سے؟ سالار نے صدمے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ جی ہاں، آپ کی وجہ سے، وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ چلے آپ کو یہ الزام بھی دل اور جان سے قبول ہے، وہ مسکا لگاتے ہوئے بولا۔ زیب نے حیرانی سے اس کا معنی خیز اور شوخ انداز دیکھا۔ ماہی جلدی سے کھنکاری اور بھائی کو ٹوہ دے کر ہوش دلایا۔ بھائی کیا باتیں کرتے رہیں گے یا اس بیچاری کی کچھ مدد بھی کریں گے؟ بھائی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ماہی نے جلدی سے زیب کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ ایسا کریں بھائی کہ یہ ٹوکریاں نیچے لے جائیں، ماہی بولی، اور صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سارا سامان پڑا ہے اوپر، سب نیچے لے کر جانا ہے آپ نے۔ زیب کے تحکمانہ انداز پر سالار کے لب پھیلے۔ ماہی نے بھی ہونٹ دبا کر امڑتی ہوئی ہنسی روکی۔ جو حکم آپ کا، اور کچھ؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا جھک کر بولا۔ ابھی بس اتنا ہی۔ وہ انداز میں نخرہ لاتی ماہی کا سہارا لے کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پیچھے سالار مسکرا کر اسے دیکھے گیا تھا۔ کلائی پر قیمتی گھڑی باندھ کر باران نے خود پر پرفیوم کا خوب سپرے کیا اور پسندیدگی بھری نگاہ آئینے میں اپنے وجیز سراپے پر ڈالی۔ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے جیل اٹھائی اور اپنے والوں کو سیٹ کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ تھا باران شاہ، سالار شاہ اور ماہین شاہ کا بڑا بھائی، ہر اپنے ماں باپ کا لاڈلا سپوت، جو حال ہی میں لندن سے MBA کی ڈگری حاصل کر کے لوٹا تھا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئے بھائی، بارات آنے والی ہوگی، ہمیں استقبال کے لیے ٹھہرنا ہے۔ سالار دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا اور باران سے پوچھنے لگا۔ آ رہا ہوں یار، یہ بھی عجیب مصیبت ہے، سارا کام ہمارے ذمہ ڈال دیا ہے۔ نخوت سے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے باران بیزاری سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آپ جانتے تو ہیں کہ چاچو کا کوئی بیٹا نہیں، ہم ہی ہیں ان کا سب، اور اتنے خاص موقع پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس کمی کا احساس بالکل نہ ہونے دیں۔ سالار رسانیت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میرے بھائی، یہ سب تم ہی کر لو، میں تو بس اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ سب ختم ہو اور میں ایک بار پھر سے لندن کی کھلی فضاؤں میں سانس لے سکوں۔ باران آنکھیں بند کیے مستی کے عالم میں بازو کھولے بولا۔ سالار بے ساختہ ہنس پڑا۔ لے لیجیے گا لندن کی فضاؤں میں بھی سانس، پہلے جائیں اور جا کر کھانے کا انتظام چیک کریں، میں مہمانوں کو ریسیو کرتا ہوں۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے سالار کمرے سے نکل گیا، جبکہ باران واپس اپنے بال سلجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ماہی کدھر ہے بوا؟ دکھائی نہیں دے رہی، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اسے۔ ہاتھوں میں ہائی ہیل والی سینڈلز اٹھائے گلابی رنگ کی میکسی سنبھالتے ہوئے تایا جان کے پورشر میں داخل ہوتی زیب کام والی بوا سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں پتر، مجھے تو سانس لینے کی فرصت نہیں، دیکھ لے ادھر ہی کہیں ہوگی۔ بوا پہلے ہی کاموں کی وجہ سے بکھلائی پھر رہی تھی، اس لیے اسے جواب دیتے ہی یہ جا وہ جا۔ وہ جو کب سے ماہی کو تلاش کر رہی تھی کلس کر رہ گئی۔ ماہی نے رات کو اس کے پیروں پر خوب مالش کر دی تھی۔ ابھی وہ چلنے کے قابل ہوئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ ہائی ہیلز پہن کر گھوم پھر سکتی۔ تو ماہی نے اس سے کہا کہ صبح وہ اس سے اپنا جوتا تبدیل کروا لے۔ ماہی اور اس کا جوڑا ایک جیسا تھا۔ زیب نے ہائی ہیلز لی تھی جبکہ ماہی نے خود سا لیا تھا۔ اب وہ اس کے پورشن میں آئی تو ماہی وہاں سے غائب تھی۔ پورا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ سبھی نیچے ویڈنگ ہال میں پہنچ گئے، جس کا انتظام گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ میں کیا گیا تھا۔ اے بوا، سن تو لیتی بات، کمال ہے، میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ننگے پیر ماربل کے ٹھنڈے فرش پر چلتی آگے کو بڑھی۔ کس نے کہا کہ آپ کی کسی کو پرواہ نہیں ہے؟ کبھی اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر تو دیکھے۔ شوق آواز سنتی زیب نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سفید کرتے میں ملبوس کندھوں پر پھوری شال ڈالے سالار شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا اسے مخاطب تھا۔ آخر کدھر ہیں وہ لوگ؟
میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ ان سے خود کے لیے کچھ خدمات لے سکوں۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ سالار نے بے ساختہ لبوں پر امڑتی مسکان دبائی۔ تمہارے سامنے ہی ہے، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے، وہ دلکشی سے بولا۔ زیب کا دل عجیب انداز سے دھڑک اٹھا اور وہ کافی عرصے سے سالار کے بدلے انداز نوٹ کر رہی تھی اور کمال مہارت سے انہیں نظر انداز بھی کر رہی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی عزت پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ یہ سب باتیں چھوڑے، بتائیں کہ ماہی کہاں ہے؟ بدتمیز لڑکی جوتا ایکسچینج کرنے کا بھول کر پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ اس جوتے کو کیا مسئلہ ہے؟ سالار کا اشارہ اس کے ہاتھ میں موجود سینڈلز پر تھا۔ آپ کی ہی تو کرم نوازی تھی جو اب میں اسے نہیں پہن سکتی۔ پھول گئے، موچ آ گئی تھی کل میرے پیر میں، اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ سالار کو ایک بار پھر لڑنے کے لیے تیار نظر آئی۔ اوہو، میں اس گستاخی کے لیے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مجھے بتائیں کہ میں ماں بدولت کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مصنوعی افسوس سے بولتا وہ زیب سے پوچھ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں شرارت کی رمق زیب سے چھپی نہ رہ سکی۔ آنکھیں سکیڑے وہ چند لمحے اس کو گھورے گئی۔ بس ماہی کو ڈھونڈ کر لا دے، اور کچھ نہیں، وہ لٹ مارنے والے انداز سے بولے۔ ماہی تو ہال میں جا چکی ہے، اسے چچی جان نے بلوایا تھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ خواتین کے ہال میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سالار کندھے اچکاتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بولا۔ کیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ اوہو ماہی، دھوکے باز لڑکی، مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئی؟ وہ غصے سے دانت پیسنے لگی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، ابھی آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، بس 10 منٹ دے مجھے۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ وہ لہجے میں ذرا سا طنز اور اشتیاق کھولے پوچھنے لگی۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10 منٹ کے لیے یہاں صوفے پر بیٹھ جائیں۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اسے صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ زیب چند لمحے اسے چانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار نے مسکرا کر اس کا بچوں جیسا انداز دیکھا۔ اب جائیں بھی، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ سالار کو وہیں جمع کھڑا دیکھ کر وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، بس جاتا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوتا تیزی پکڑتا لاؤنج سے نکل گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ خود کو اپنی بے اختیاری پر ٹپٹ رہا تھا۔ پیچھے زیب تھک کر صوفے کی پشت سے گردن ٹکا گئی۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ وہ گھر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ جبھی ماہی اس کے راستے میں آ گئی۔ تم کدھر گم ہو بھائی؟ ادھر تمہاری سہیلی تمہیں کچا چبا جانے کے در پر ہے۔ میرا احسان مانو کہ میں نے معاملہ سنبھال کر بچت کروا دی تمہاری۔ کیا کروں بھائی، کام ہی اتنے ہیں، بس وہی نپٹا کر آ رہی ہوں۔ آپ بتائیں کدھر کو چلے ہیں؟ جانتے ہیں نا کہ بارات آنے والی ہے؟ تمہاری سہیلی کے لیے جوتے لینے جا رہا ہوں، جس سے وعدہ کر کے تو تم بھول گئی ہو۔ سالار نے ہولے سے چپت ماہی کے سر پر لگاتے ہوئے اسے بتایا۔ میں تو بس جا ہی رہی تھی، ابھی اس کے پاس کاموں میں یاد ہی نہیں رہا۔ اب رہنے دو، سالار نے اسے روکا۔ ہاں سوچ ہی رہی ہوں کہ رہنے دو، کیونکہ کوئی اور ہے جو ہماری بھول کا فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب ہے۔ ماہی کے معنی خیزی بھری بات سالار نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ایک تھپڑ دکھایا تو وہ شرارت سے ہنستی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آج وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ زیب، ہیلو، اٹھ جائے محترمہ، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ آپ اونگنے ہی لگ گئی۔ سالار نے اسے مخاطب کرنے کے ساتھ چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجائی۔ زیب جو اس کا انتظار کرنے کے چکر میں وہیں سو گئی تھی، بڑبڑا کر اٹھی اور شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بنا پھر؟ ماہی کہاں ہے؟ میں کیا پہنوں گی اب؟ شرمندگی مٹانے کی خاطر وہ جلدی جلدی پوچھنے لگی۔ محترمہ یہاں بھی دیکھ لیں، آپ کے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سالار نے شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیا۔ زیب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ذرا الجھ کر بیگ کھولا اور ڈبہ باہر نکالا۔ اندر اس کے ناپ کے بے حد نفیس جوتوں کا جوڑا رکھا تھا۔ یہ زیب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی بات کیسے پوچھے۔ ماہی کی تو بالکل بھی نہیں ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ سالار نامی شخص انہیں ابھی ابھی دکان سے خرید کر لایا ہے۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بولا، مگر شرارت اس کی آنکھوں سے صاف ٹپک رہی تھی۔ آپ یہ میرے لیے اسپیشل خرید کر لائے ہیں؟ زیب ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مانا کہ وہ اس کا کزن تھا، مگر ان کے گھر میں حدود کا خاصا خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے وہ زیادہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے سوائے ضرورت کے۔ حال بتا زیب کی ماہی کے ساتھ گاڑی چھنتی تھی۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔
سالار کندھے اچکا کر بولا، آپ کو کیسے پتا کہ میں کس سائز کا جوتا پہنتی ہوں؟ زیب کو جیسے تجسس تھا مزید کچھ جاننے کا۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ سالار بڑبڑایا۔ کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ زیب کے کان کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا کہ تمہارا اور ماہی کا نام ایک ہی ہے نا، تو بس اس لیے۔ وہ جلدی سے بات بناتا ہوا بولا اور پھر خود کو بے اختیاری پر کوسا۔ ہاں یہ تو ہے۔ بائی دا وے تھینک یو سو مچ۔ وہ ممنونیت سے بول کر جوتا پہننے لگی۔ سالار نے مسکرا کر ذرا سا سر کو خم دیا۔ زیبی ادھر آؤ، بات سنو۔ سدرا بیگم کے پکارنے پر نین سے سرگوشیاں کرتی زیب اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ جی امی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ دیکھو ذرا سامنے۔ انہوں نے سامنے انٹرنس کی طرف اشارہ کیا۔ زیب نے ناسمجھی سے اس طرف دیکھا۔ کیا ہے وہاں امی؟ وہ لچ کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ارے بے وقوف لڑکی، وہاں دیکھو باران کو ذرا، ماشاء اللہ کس قدر کمال لگ رہا ہے۔ جاؤ جا کر اس سے بات کرو بھائی، تمہارا کزن ہے۔ ان کی بات پر اس نے تحیر بھری نگاہیں واپس اس طرف موڑی جہاں سالار اور باران انٹرنس پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ درمیان میں پردہ حائل ضرور تھا، مگر بار بار لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سالار شاہ کی شخصیت زیادہ سحر انگیز اور کم سن تھی، مگر وہ باران شاہ کی بھاری جیب اور ویل سیٹلڈ ہونے کی بدولت پھیکی پڑ گئی تھی۔ امی خیریت ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میرے اس قسم کے شوق ہرگز نہیں ہیں، اور اگر تایا ابا یا پھر ابو جی نے دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ وہ ناگواری سے بول کر واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ پیچھے سدرا بیگم اس کی ہٹ دھرمی پر اسے کوستی رہ گئی، مگر ہار انہوں نے بھی نہیں مانی تھی۔ زیب واپس نین اور ماہی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ماہی کے ساتھ مل کر نین کو چھیڑتے ہوئے اس کی نگاہ ایک بار پھر سے اس طرف پڑی۔ بھائی سے بات کرتے ہوئے سالار نے بھی اسی لمحے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا اور ان کی نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ پھر نین کے پکارنے پر زیب پہلے ہوش میں آئی تھی۔ خود کو دل ہی دل میں اس نے اپنی بے اختیاری پر خوب ڈانٹا۔ ابھی تک تمہاری بارات نہیں آئی، کہیں تمہارے دلہے کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ ماہی بات کو مزاح کا رنگ دیتی نین سے مخاطب تھی۔ دلہے کا تو پتہ نہیں، پر ان کی ماں سے کوئی بعید نہیں کہ آخری وقت پر انکار کر دے۔ نین بھی برا منائے بولی تھی۔ وہ تینوں کہا لگا کر ہنس پڑی۔ بیٹا اگر تمہارا دلہا اتنا اپنی ماں کا فرما بردار ہے تو تمہیں آگے اپنے شوہر کو نہیں بلکہ ماماز بوئے کو جھیلنا ہوگا۔ زیب کے کہنے پر نین نے مصنوعی انداز سے منہ بنا لیا، جبکہ ماہی اور زیب ہاتھ پر ہاتھ مارتی کہے لگانے لگی۔ زیب یہ جوس لے جاؤ اور دونوں لڑکوں کو دے دو، کب سے کھڑے ہیں بیچارے، جلدی کرو، شاباش۔ جمیلہ تائی کی آواز پر زیب جی بھر کے بدمزہ ہوئی اور پھر بادل ناخواستہ ٹرے پکڑے کڑتی ہوئی اسٹیج سے اتری اور ان کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ماہی کی شریر نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جوس۔ پردہ ہٹا کر اس نے بیزاری سے ٹرے دونوں بھائیوں کے سامنے کی۔ وہ دونوں بات کرتے ذرا سے چونکے۔ سالار کے چہرے پر اسے دیکھ کر سارے جہاں کی خوشی سمٹ آئی، جبکہ باران کا انداز نارمل تھا۔ تھینک یو۔ سالار نے گلاس اٹھاتے ہوئے شکریہ ادا کیا، جسے زیب نے قبول کرتے ٹرے آگے باران کی طرف کی۔ بس یہی لمحہ تھا، پیچھے سے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا اور زیب سے ٹکرا گیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور جوس باران کے پورے لباس کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، اندھی ہو کیا؟ کام نہیں ہوتا تو کیوں کرتی ہو؟ میرا سارا سوٹ برباد کر دیا۔ وہ بلبلا کر اپنے کپڑے جھاڑتا زیب پر برس پڑا۔ آئی ایم سو سوری باران بھائی، میں نے سچ میں جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا یقین کیجیے۔ لبالب آنکھوں کے ساتھ لب کچلتی وہ ذلت کی گہری کھائی میں گری بڑے ضبط کے ساتھ باران سے معافی مانگ رہی تھی۔ تمہاری معافی سے اگر یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو بتاؤ، ورنہ میں اس کھوکھلی معافی کا کیا کروں؟ باران مزید غصے سے دھاڑا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زیب سے اس طرح بات مت کرے۔ سالار جو بھائی کی بدلحاظی پر بمشکل خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، برداشت نہ پا کر بول پڑا۔ ہاں بھائی، تم کر لو اس کی وکالت، بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ جب سے آیا ہوں ایک پل کا سکون نہیں، کھن چکر بنا کر رکھا ہوا ہے اور اب ان محترمہ نے میرا قیمتی سوٹ برباد کر دیا۔ زیب پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے وہ زہرخند لہجے میں بولا۔
جبکہ زیب کا دل چاہا کہ اتنی بے عزتی کے بعد وہ یہیں زندہ دفن ہو جائے۔ کیا اس کے احساسات، جذبات اور عزت نفس کی قیمت سے زیادہ مہنگا تھا اس کا سوٹ، جو وہ بنا ارد گرد کا لحاظ کیے اسے ذلیل کرتا جا رہا تھا؟ خدا کے لیے بس کر دے بھائی، کبھی اپنے سے ہٹ کر بھی کسی کا سوچ لیا کرے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیوں آپ سب کا تماشا بنانے پر تلے ہیں؟ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں منت اتر آئی تھی۔ زیب نے ممنونیت بھری نگاہوں سے سالار کو دیکھا۔ ہاں بھائی، جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسی فضول جگہ پر رہنے کا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ باران غصے سے بکتا جھکتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زیب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا یہاں؟ سب خیریت ہے؟ شور کی آواز سن کر دائی جان، زیب کی امی اور ماہی وہاں آن پہنچے تو زیب کو روتا دیکھ کر دائی جان اسے سینے سے لگائے پریشانی سے سالار کو دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ سالار نے ماتھا رگڑتے ہوئے بات گول مول کر کے انہیں بتائی۔ اس دوران زیب جمیلہ تائی کے گلے لگی سسکتی رہی۔ آج کی ملی ہوئی ذلت وہ کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ پوری بات جاننے کے بعد دائی جان کے چہرے پر فکر جبکہ زیب کی ماں کے چہرے پر شدید ناگواری چھا گئی۔ انہوں نے کھینچ کر زیب کو جمیلہ بیگم سے الگ کیا اور ایک تلخ نگاہ جیٹھانی کے چہرے پر ڈال کر زیب کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی پریشانی سے یہ سارا منظر دیکھے گئی، پھر بھائی کو دیکھا جو اس وقت ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ جمیلہ بیگم فوراً سے اندر سدرا بیگم کی طرف لپکی، جہاں وہ زیب کو چپ کروانے اور نین کے پاس بٹھا کر واپس آ رہی تھی۔ سدرا، تم ناراض مت ہو، میں اس بدتمیز باران کے کان ابھی جا کر کھینچتی ہوں۔ جمیلہ بیگم معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی۔ دیکھے بھابھی، باران آج جس قدر بدتمیزی کے ساتھ زیب سے پیش آیا ہے، پتہ نہیں وہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میرا دل تو نہیں مان رہا، یہ تو بس آپ کا اصرار تھا، ورنہ میری زیب کو رشتوں کی کمی ہرگز نہیں ہے۔ سدرا بیگم جتاتے ہوئے بولی۔ سدرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچہ ہے، وہ غلطی ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ وہ کچھ دن پہلے لوٹا ہے، تھکا ہوا ہے، اوپر سے گھر میں شادی، وہ ان سب چیزوں کا عادی نہیں رہا، بس اسی لیے تھوڑا اوور ری ایکٹ کر گیا۔ تم برا مت مانو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ جمیلہ بیگم کا انداز مصلحت بھرا تھا۔ صرف سمجھائیں مت، بلکہ رشتہ پکا کر کے اس کو نکیل ڈال دیں، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں وہ کوئی باہر کی میم بیاہ کر آپ کے سر پر لاتے۔ بات کے اختتام پر سدرا بیگم ان کو دہلانا نہیں بھولی تھی۔ اچھی بات بولا کرو سدرا، یہ جگہ صرف میری زیب کی ہے اور میں کسی کو حق نہیں دوں گی کہ وہ اس کی جگہ پر قبضہ کر سکے۔ جمیلہ بیگم کا انداز اٹل تھا۔ سدرا بیگم اندر ہی اندر خوشی دبا کر رہ گئی۔ شاہ ہاؤس 2 منزلہ گھر جس میں 2 بھائی اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے بھائی رحمان شاہ، جن کی شریک حیات جمیلہ خاتون تھی، ان کی 3 ہی اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا باران شاہ جو پچھلے کافی عرصے سے لندن میں مقیم تھا، اس سے چھوٹا سالار شاہ اس نے IT میں ماسٹرز کیا تھا، اور سب سے چھوٹی ماہین شاہ جو کہ ابھی BS کے دوسرے سیمسٹر میں تھی۔ دوسرے بھائی حمدان شاہ جن کی شریک حیات سدرا خاتون تھی، ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، زیب اور نینا۔ زیب ماہی کی کلاس فیلو تھی۔ نینا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اس کے دوران اس نے ایک لڑکے کو پسند کر لیا۔ یہ بات سدرا خاتون جان گئی تھی اور نین پر خوب برسی، مگر پھر زیب کی بہن کی خوشیوں کے لیے منت سماجت کرنے پر انہوں نے گھر کے مردوں سے اس بات کو راز رکھا اور توقیر نینا کا شوہر اس کے گھر والوں کو اپنے جاننے والے بول کر رشتہ نینا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ حمدان اور رحمان شاہ دونوں کو رشتہ معقول لگا تو انہوں نے ہاں کر دی، مگر توقیر کی ماں اس رشتے سے ہرگز خوش نہ تھی، مگر بیٹے کی خاطر چپ ہو گئی۔ نینا کی شادی تو انہوں نے خاندان سے باہر کر دی، جبکہ زیب کے لیے جمیلہ اور سدرا دونوں باران کو دماغ میں رکھے بیٹھی تھی، مگر قسمت کے کھیل کون جانتا ہے کہ کون کس کا نصیب ہے۔ زیب کمرے میں آ کر تقریباً نوچتے ہوئے اپنا زیور اتارنے لگی۔ اس دوران اس کے آنسو مسلسل ٹوٹ کر گال بھگو رہے تھے۔ آج کا فنکشن اختتام کو پہنچ گیا تھا اور نین اپنے گھر رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ سارے لوگ اوپر تایا جان کی پورشن میں جمع تھے، کیونکہ کچھ رشتہ داروں کو باران شاہ سے ملنا تھا جو کہ تقریباً 6 سال بعد لندن سے لوٹا تھا۔ واش بیسن پر چھکتے ہوئے زیب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنے برے انداز سے آج تک کبھی کسی نے اس سے بات نہ کی تھی، بلکہ اس کے گھر میں تو بچوں کو ڈانٹنے تک کا رواج نہ تھا۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ وہ خود ہی خوشی خوشی اس ماحول میں ڈھل جاتے تھے، مگر آج جو انداز باران نے اپنایا تھا اس نے زیب کا دل بری طرح سے زخمی کر دیا۔
کافی دیر وہ رو رو کر اپنا دل ہلکا کرتی رہی، پھر کچھ سکون پا کر واش روم سے نکل آئی کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بج اٹھا۔ اچھے سے دوپٹہ لپیٹ کر اس نے دروازہ کھولا کہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ سامنے کوئی شخص تھا جو بڑا سا گلدستہ اٹھائے کھڑا تھا، جبکہ اس کا چہرہ اس گلدستے کے پیچھے چھپا تھا۔ اور پھر اس شخص کے چہرہ دکھانے پر زیب کی جان میں جان آ گئی۔ سالار، آپ؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ سالار نے چہرہ سائڈ سے نکالے، آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ معذرت کرنے آیا ہوں، سوچا کہ خالی ہاتھ آتا اچھا نہیں لگوں گا۔ چاکلیٹس اور پھولوں سے سجا گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تھا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ساری غلطی میری ہے اور میں ہی اندھوں کی طرح کام کرتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا پھنس گیا، آواز پھر بھر گئی۔ پلیز آپ دوبارہ مت رونا، میں اپنے بھائی کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اپنا دل صاف کر لو گی۔ بھائی بھی بہت شرمندہ ہے اور اب تم دوبارہ مت رونا۔ وہ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کافی دیر سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ تمہیں چاکلیٹس پسند ہیں اور آئس کریم تو تمہاری فیوریٹ ہے نا؟ وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے کب آپ سے تم پر آیا، اور اس قدر خوبصورتی اور عزت کے ساتھ کہ سیب کو اندازہ ہی نہ ہوا اس تبدیلی کا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اس کے ہاتھ سے آئس کریم پکڑتے ہوئے وہ بھویں اچکائے بولی، بھائی مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، شاید اتنا تمہیں خود بھی نہ پتا ہو۔ بس زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم محبتوں کو دل میں بسانے کی عادی ہو تو ایک اور محبت کے لیے گنجائش رکھنا۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ گھمبیر لہجے میں بول کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اس کے اظہار پر ششدر رہ گئی تھی۔ امی، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے لندن واپس جانا ہے اور وہاں اپنا بزنس گرو کرنا ہے۔ آپ ابو کو بولیں نا کہ وہ مجھے پراپرٹی میں میرا حصہ دے دیں، مجھے انویسٹمنٹ کے لیے پیسے کی سخت ضرورت ہے، پلیز امی۔ باران ناراض ہوئی ماں کا گھٹنا ہلاتے ہوئے کب سے ان کی منت سماجت کر رہا تھا۔ تمہیں ابھی بھی اپنی پڑی ہے؟ میں تم سے زیب کے لیے بات کرنے آئی ہوں اور تم نے کل اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی اور میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ کیا امی یہ زیب لگا رکھی ہے آپ نے؟ میں پک گیا ہوں یہ نام سن کر، تھوڑا خیال اپنی اولاد کا بھی کر لیا کریں آپ۔ باران ان کی ایک ہی تکرار سے سخت جھنجھلا گیا، کیونکہ میں تمہارا رشتہ زیب کے ساتھ فائنل کر چکی ہوں، اگر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانے اور پراپرٹی وصول کرنے کے صرف خواب ہی دیکھتے رہو گے تم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ آئی سمجھ؟ وہ غصے سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشتہ؟ وہ بھی زیب کے ساتھ؟ آر یو سیریس امی؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ہرگز اس رشتے کو نہیں مانتا اور نہ ہی اس زیب سے شادی کروں گا، پھاڑ میں جائے میری طرف سے وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کریں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اسے لندن سے زبردستی واپس بلایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ کرنے والے اس کے اپنے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہارے باپ نے تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ بے نیازی سے بول کر اسے ہکا بکا چھوڑتی کمرے سے نکل گئی، اور وہ پیچھے مارے غصے کے اپنے بال نوچتا رہا۔ زیب کا نام سوچتے ہوئے اس نے مٹھیاں شدید سب سے بھینچی تھی، آنکھوں میں سرخ لکیریں اتر آئی۔ یقیناً زیب کی خیر نہ تھی۔ آنکھوں میں خوب بھر بھر کے کاجل ڈال کر اس نے آخری نگاہ آئینے میں اپنے عکس پر ڈالی۔ سفید سلک کا نفیس سا جوڑا اس کی گوری سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ زیب نے ایک بار پھر گھوم کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جھوم اٹھے۔ سالار کا عکس ذہن پر لہراتے ہی اس کے گال لال ہو گئے اور پلکیں مارے حیا کے جھک گئی تھی۔ باہر سے ماہی کے پکارنے پر وہ حقیقت میں لوٹتی ہڑبڑا کر بھاگتی کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں مر جاتی ہو یار؟ کب سے پاگلوں کی طرح بلا رہی ہوں تمہیں، جلدی کرو اب۔ ماہی اس کی سست طبیعت سے سخت بیزار تھی، مگر زیب کے قدم ماہی کے پیچھے کھڑے 3 پیس میں ملبوس سالار کو دیکھ کر وہیں تھم گئے۔
جو کال پر کسی سے بات کرتا اسے ہر طرف چھایا محسوس ہوا۔ بے ساختہ زیب کی نگاہیں اس پر ٹک کر رہ گئی۔ ہیلو، کدھر کھو گئی؟ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ماہی نے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجائی تو وہ حواسوں میں لوٹی تو دیکھا سالار مسکان دبائے اس کے انداز کو انجوائے کر رہا تھا۔ شاید وہ کال سے فری ہونے کے بعد اسی کو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی بے اختیاری میں نوٹ ہی نہ کر سکی۔ ہاں چلو، وہ اٹک کر بولتی جلدی سے دوپٹہ سنبھالے ماہی کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی جلد بازی پر سالار مسرور سا بے اختیار دھیمے سے ہنس پڑا تھا۔ مزیدار کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کھانا کھل چکا تھا اور مہمان جس سے خوب انصاف کر رہے تھے۔ نین و روسی جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر اپنے دلہے کے پہلو میں پرجمان بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر باقی سب دلی طور پر مطمئن اور بے فکر ہو گئے۔ میں ماہی کو دیکھ کر آتی ہوں، پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہے۔ سیب جو کافی دیر سے بہن بہنوئی کے ساتھ خوشخبریوں میں مصروف تھی، خوش دلی سے بول کر اسٹیج سے اتر گئی۔ پھر ماہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہال کی پچھلی طرف آئی تو وہاں سالار سے تکرار کرنے میں مصروف تھی۔ لو بھائی، جس کو یاد کر رہے تھے وہ خود ہی چلی آئی۔ آؤ زیب، بھائی کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماہی نے اسے بازو سے کھینچ کر سالار کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ جو سالار کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کر رہی تھی، مضطرب سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تم بات کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ماہی نے زیب کا کندھا تھپتھپایا اور بھائی کو بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ زیب، سالار نے نرمی سے اسے پکارا۔ جی؟ وہ جلدی بولنے کے چکر میں اٹک کر رہ گئی، پھر سر جھکاتے ہوئے آنکھیں میچ کر خود کو کوسا۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس کی حرکتوں پر ہنسی روک کر رہ گیا۔ میں امی سے ہمارے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے تم سے پوچھنا ضروری ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ وہ شروع میں ذرا سا جھجکا اور پھر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس سے سوال کیا تھا۔ اس کے اس طرح اچانک سے پوچھ لینے پر زیب کنگ سی ہو گئی۔ ہاتھ مسلتے ہوئے بنا کوئی جواب دیے وہ وہاں سے جانے کو پر تول رہی تھی۔ زیب پلیز میری بات کا جواب دو، میں تمہیں پسند ہوں بھی یا نہیں؟ وہ زیب کی چپ سے ذرا پریشان ہو گیا، تبھی مضطرب سا اس سے استفسار کر رہا تھا۔ میں وہ زیب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے اپنا اقرار بتائے۔ زیبی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو چل کر نین کے پاس بیٹھو، وہ کب سے تمہارا پوچھ رہی ہے۔ سدرا بیگم کے اچانک آ جانے پر جہاں زیب دہل گئی، وہیں سالار کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی تھی۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، چلو اب۔ وہ زیب کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے ایک سرد نگاہ سالار کے چہرے پر ڈال کر اسے لے کر آگے بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے زیب نے ایک بار مڑ کر سالار کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی سرد مہری دیکھ کر اندر تک لرز گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد پتھرائی ہوئی آنکھیں وہ زمین پر ٹکائے بیٹھی تھی، یوں کہ وجود میں جنبش کے آثار نہ تھے، جیسے کوئی بے جان مورت ہو۔ اس کے ارد گرد کے لوگ جشن منا رہے تھے اور اس پل کو، اسی خوشی کو جی رہے تھے۔ ہاں، وہ تو جی رہے تھے، مگر جس کے بل بوتے پر وہ تو بے جان ہوئی بیٹھی تھی۔ زیب کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل منہ کے بل زمین بوس ہو سکتی تھی، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے تایا جان کے اعلان نے اس کے ارمانوں کا محل جھٹ سے زمین بوس کر دیا تھا۔ ہم نے زیب کا رشتہ باران کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہ تو کانپ ہی اٹھی۔ اتنا اچانک، یہ کیسی آزمائش تھی؟ اس نے انکار کرنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ ایک حسرت پورے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ کیا اس کی اتنی اوقات تھی جو وہ ایسی جرت کر پاتی؟ وہ اس گھر کی بیٹی تھی، حیادار بیٹی، جس کی ایک جرت اس کے گھر والوں کے دل سے اس کے لیے ساری عزت اور اعتماد مٹا سکتی تھی۔ مگر پھر اس کا کیا؟ وہ تو اپنی سوچوں میں بھی انتہا کی ایماندار تھی، تو کیسے اس شخص کی دلہن بن جاتی جس کے بھائی کے نام وہ اپنا دل پہلے ہی کر چکی تھی؟ اپنی سلطنت کا مالک اسے بنا دیا تھا جہاں کا شہنشاہ صرف وہی تھا، تو وہ یہ سب کیسے کرتی؟ بے اختیار وہ اپنے رب کو پکار اٹھی۔ میرے مالک، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے، جسے جاننے کی تیرے سوا اور کسی میں طاقت نہیں۔ مجھ پر رحم فرما دے میرے مالک، مجھے تیرے فیصلوں پر پورا اترنے اور راضی ہونے کی توفیق دے۔ اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ اتنے میں تائی جان کھلکھلاتے ہوئے اس کے پاس آئی اور لڈو اس کی طرف بڑھایا۔ زیب نے آنسوں سے لبالب آنکھوں کے ساتھ زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا کہ دروازے کے ساتھ کھڑے وجود پر نگاہ پڑتے ہی وہ وہیں ساکت رہ گئی۔
اس کی سرد نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 بے مول آنسو ٹپکے تھے جو آتش فشاں بنا ہوا تھا، بس یوں کہ ابھی پھٹ جاتا اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو جلا کے بھسم کر دیتا، جیسے انہوں نے ایک پل کے اندر اس کے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اس بے وفا لڑکی پر تھا جو چپ شاہ بنی سب سے مٹھائیاں کھا رہی تھی۔ کیا وہ اتنی خوش تھی یا صرف اب تک وہ اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی آئی تھی؟ اس کا شرمانا، لجانا سب فریب تھا یا صرف وقت گزاری؟ جبھی سالار کے پوچھنے پر زیب نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ جب اسے سالار سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ زیب ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مارے اضطراب کے سالار اپنے بال نوچتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ بہران کو زیب کے پہلو میں بیٹھا دیکھنے کا جگرا اس کے پاس ہرگز نہ تھا۔ مٹھائی کھاتے ہوئے زیب نے آنسو سے بھری آنکھوں سے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا۔ اپنی قسمت وہ ناشکروں کی طرح ماتم کرتی رہ گئی۔ وہ سر جھکائے گفٹ بیگز ہاتھوں میں تھامے نیچے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی، جبھی 7 والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ بیگز وہیں گر گئے تھے اور وہ دبا دبا سا چیختی اندر کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ باران دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا جو اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی اب افتاد پر شدید بکھلائی لگ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ خود پر قابو پا کر وہ شدید ناگواری سے بولی۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، اس ٹون میں دوبارہ بات کی تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ باران کی بدلحاظی پر پہلے تو وہ شدید دکھ سے اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ بیچ میں آ گیا۔ میں نے تم سے کہا جانے کے لیے؟ اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ کرختگی سے بولا، مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت دوبارہ مت کیجیے گا۔ اب راستہ چھوڑے میرا۔ چٹانوں جیسی سختی لیے وہ باران کے ساتھ مخاطب تھی۔ محترمہ، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے سیدھا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور انہیں اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ قدرے بے حسی کے ساتھ اسے یہ سب بول رہا تھا۔ زیب کی آنکھیں جل اٹھی۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہنے والی۔ اگر انکار کرنا ہے تو مرد بن کر خود کرے، کسی عورت کے پلوں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور رہی بات آپ کی میرے لیے پسندیدگی کی تو مسٹر باران شاہ، سیم ٹو یو۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ استحصائیہ ہو گیا۔ باران کا چہرہ ذلت اور اہانت کے احساس سے چل اٹھا تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر سائڈ پر کرتی تیزی سے بھاگ کر باہر نکلی۔ اسی لمحے سالار کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اسے باران کے کمرے سے رات کے اس وقت نکلتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پہلے تو شدید بے یقینی اتری اور پھر غصے اور غضب سے آنکھوں میں لال ڈورے اتر آئے۔ زیب اس کے بدلتے رنگوں پر خوف سے سفید پڑ گئی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتی، سالار دھاڑ کے ساتھ دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ وہ پیچھے دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ امی پلیز، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس رشتے سے منع کر دیں۔ مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا آپ نے۔ زیب روتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھی ان کی منت اور سماجت کر رہی تھی، مگر وہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھی۔ اس کے آنسو بھی ان کے دل کو نہیں پگھلا رہے تھے۔ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ زیبی؟ اتنا اچھا، ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ لڑکا تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہ شکری پر تلی ہوئی ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ ابھی جائے نماز بچھاؤ اور سجدے میں گر پڑو۔ اللہ نے بن مانگے اتنا اچھا رشتہ تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ وہ اس کے رونے دھونے سے سخت نالا تھی۔ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ باران مجھے پسند نہیں کرتے۔ نین آپا کی بارات والے دن جو انہوں نے کیا اسے بھول گئیں، جو اس آگ میں جھونکنا چاہتی ہیں مجھے۔ وہ ماں کی سنگ دلی پر شدید غم زدہ تھی۔ اوفو زیبی، تم اس بات کو پکڑ کر بیٹھی ہو، حد ہو گئی ہے۔ وہ بات تو ہم سب بھول چکے ہیں۔ تمہارے دماغ سے یہ خناس کب جائے گا آخر؟ حد ہوتی ہے۔ غصہ کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے زیبی کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ امی پلیز، زیبی نے تڑپ کر کچھ بولنا چاہا مگر انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ ایک لفظ اور نہیں، بس بہت ہو گیا۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو صرف اپنے ماں باپ کو رسوائی دو گی۔ ہم تو زبان دے چکے ہیں اور اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات کا پاس رکھتی ہو یا ہمیں بھائی بھابھی کے سامنے ذلیل کرواتی ہو۔
وہ اسے دھمکا کر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے جمعے کو اس کا نکاح باران کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد طے تھی۔ زیب نے اپنا سب کچھ حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ سب اللہ کی مصلحت جان کر قبول کرتی چلی گئی۔ ابھی جمیلہ تائی نے اسے نکاح کا جوڑا دیکھنے کے لیے بلایا تھا تو وہ ماہی کے ساتھ ان کے پاس چلی آئی۔ بد دلی سے ساری شاپنگ دیکھی اور ہر بات کا جواب ہاں ہوں میں دیتی چلی گئی۔ پھر ماہی اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ تم ٹھیک ہو زیبی؟ ماہی کے پوچھنے پر زیب کے حلق میں آنسوں کا پھندا پھنس گیا، بلکہ آنسوں کے بوجھ سے لرزنے لگی تھی، جنہیں زور زور سے پلکیں جھپک کر اس نے واپس دھکیل دیا اور پھر زور زور سے سر ہلا کر ماہی کو اپنے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کروانے لگی۔ تم ٹھیک نہیں ہو زیب، میں جانتی ہوں۔ ماہی خود شدید غم میں مبتلا تھی۔ ادھر سالار کو زخمی شیر بنا دیکھ اور ادھر سہیلی اور جان سے پیاری کزن کی بگڑی حالت دیکھ کر وہ خود بھی اپنے آپ کو اس تکلیف کا شکار ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ یہاں میرے پاس، اس نے باہیں پھیلا کر زیب کو بلایا تو وہ تو جیسے تلاش میں تھی، چھٹ سے اس کے گلے آ لگی اور اتنی تڑپ سے روئی کہ ماہی کو بھی رلا گئی تھی۔ بس کر دو یار زیب، یہ سب کرنے سے کچھ نہیں بدلنے والا، پلیز حوصلہ کرو۔ وہ اسے سوائے تسلی دینے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں سے سالار اور زیب کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر بدلے میں سخت قسم کی چھاڑ سننے کو ملی۔ جب بات بران شاہ کی آئی تھی تو جمیلہ بیگم کو اپنی باقی دو اولادیں بالکل نظر نہ آتی تھی۔ چائے نماز دے دو مجھے، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ ماہی سے الگ ہوتے ہوئے زیب ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھتی ہوئی بولی۔ ہاں تم وضو کر لو، میں نکالتی ہوں چائے نماز۔ اس کے بولنے پر وہ سر ہلا کر واش روم گھس گئی۔ باہر نکلی تو ماہی کمرے میں نہ تھی۔ چائے نماز سامنے رکھی تھی اور اس نے بچھا کر نماز کی نیت کی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے رواں ہو گئے۔ کافی دیر وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتی رہی اور پھر دل کا سکون پا کر چائے نماز لپیٹ کر اٹھی۔ اس کو جگہ پر رکھ کر ابھی پلٹی ہی تھی کہ سالار تھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ زیب نے ناگواری سے اس کا انداز دیکھا، پہلے باران اور اب سالار۔ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے اپنی ذات کے لیے کچھ اچھا ہونے کی امید وہ تقریباً کھو چکی تھی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ بے دردی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ غرایا۔ کس کھیل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا بازو چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ زیب رونے لگی۔ دوسروں کو تکلیف دینے میں تو بہت مزہ آتا ہے تمہیں، اپنی باری اتنی جلدی ڈر گئی؟ ہاں، ایک بھائی سے عشق لڑا کر دوسرے سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہت خوب مس سے، بہت خوب۔ وہ مزید غضبناک ہوا۔ زیب نے ہمت کر کے اپنا بازو چھڑوایا اور تڑاق کے ساتھ ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا، جیسے سالار کی نظروں میں بے یقینی تھی اور زیب کی نگاہوں میں ترہم اور افسوس۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھی کہ کسی کا بھی دل چاہتا تو اسے کھیل کر اپنا جی بہلا لیتا۔ باران کے لفظوں سے دیے زخم ابھی بھرے نہ تھے اور سالار خنجر لیے اس کا وجود ادھیڑنے کا خواہش مند تھا، وہ بھی جو اسے محبت کا دعوے دار تھا۔ تو پھر کیا فرق رہ گیا تھا باران شاہ اور سالار شاہ میں، جو اپنی مرضی سے جب جی چاہے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دے، اس کی ذات کا غرور چھین لے اس سے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر، ہمارے بیچ کے تعلق کی نوعیت، میری عزت، آپ کا وقار، سب بھول گئے آپ۔ میں نے آج تک آپ کو کبھی خود کو چھونے کی اجازت نہیں دی، تو آج آپ اپنی حد کیسے بھول گئے؟ زیب کے انداز اور لہجے میں مان ٹوٹنے کا درد تھا، بالکل ویسے جیسے تم اپنی تمام شرم و حیا اور حدود کو بھول گئی ہو۔ مطلب کیا ہے آپ کی اس بکواس کا؟ جہاں اتنی زحمت کر ہی چکے ہیں وہیں یہ بھی صاف صاف بول دے۔ یہ پوچھتے ہوئے درد اور افسوس اس کی آنکھوں سے صاف چھلک رہا تھا۔ شریف لڑکیاں یوں رات کے وقت نامحرم کے کمرے سے نہیں نکلتی جیسے تم اس رات بھائی کے کمرے سے نکلی تھی۔ کچھ تو بس بہت کر لیا آپ نے میری کردار کشی، اور بہت سہ لیا میں نے یہ سب۔ میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، جہاں جاؤں، جس کے کمرے سے نکلوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں نے تو آپ کو کبھی کوئی امید نہیں دلائی۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے اور مجھے حق ہے کہ میں جب ان کے کمرے میں جانا چاہوں جاؤں یا ان سے کمرے کے باہر ملوں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اس قدر سرد مہری سے بولی کہ سالار کچھ پل کے لیے کنگ رہ گیا۔ دروازے کے باہر کھڑی ماہی بھی زیب کی سختی پر ششدر رہ گئی تھی۔
ٹھیک بول رہی ہو تم، میں واقعی ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تم پر۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ وہ دیوانوں کی طرح ہولے سے ہنستا ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ کانپتی ٹانگوں کو سہارا نہ پا کر سر جھکائے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ تم نے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ ماہی کی درد میں ڈوبی آواز پر زیب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے ماہی۔ بے وفائی کو بھولنا محبت کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی مجھ سے نفرت کرے تو یہی ہم سب کے لیے ٹھیک رہے گا۔ میں خود غرض ہو کر صرف اپنے اور اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وہ اتنا بول کر رکی نہیں اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ دوسری طرف سالار ویران آنکھیں اور گویا بغیر روح کے جسم لیے سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا اور پتہ نہیں کب تک ایسا کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے نکاح کا دن آن پہنچا۔ سرخ عروسی جوڑے میں سجی سجائی وہ دنیا کی نظروں میں سب سے حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی اور کھوکھلے جذبات کسی نے نوٹ نہ کیے۔ ماہی آنسو چھپاتی یہاں وہاں کام کے لیے دوڑ لگاتی پھر رہی تھی اور باہر سالار پہاڑ جتنا ضبط لیے تقریب کے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ جب نکاح کے لیے مولوی سمیت گھر کے مرد اندر داخل ہوئے تو سالار کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، یوں کہ جیسے دھڑکنا جانتا ہی نہ ہو۔ وہ جیسے اس نے بچپن سے چاہا آج چھین کر اسے کسی دوسرے شخص کو دے دیا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ جیسے بچپن میں ماہی کے ضد کرنے پر سالار کے کھلونے اسے دے دیے جاتے تھے اور وہ روتا ہی رہ جاتا تھا۔ نکاح کے لیے حامی بھرتے ہوئے زیب کی نگاہ چھالر والے دوپٹے کے پار اس ہارے ہوئے شخص پر پڑی جو اس وقت ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا، اور پھر جب سالار نے نکاح کے کاغذات خود آگے بڑھ کر زیب کے آگے کیے تو اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو سائن کرتے ہوئے اس کے کاغذات پر گرے تھے اور وہ لب بھینچے کاغذات تقریباً اس سے چھپٹنے والے انداز سے لیتا باہر نکل گیا۔ سب آگے بڑھ کر اسے پیار کرنے لگے۔ مبارکباد کا شور ہر طرف اٹھا تھا۔ ماہی فوراً منظر سے غائب ہوتی بھائی کی تلاش میں نکل گئی۔ باران کو اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور وہ ویسے ہی اس سب سے شدید اکتایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معذرت کرتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا جہاں اس کے حصے کی پراپرٹی کے سائن شدہ کاغذات اس کی ٹیبل پر رکھے تھے۔ یہ ایک تحفہ تھا جو اس کے ماں باپ نے زیب سے نکاح کی خوشی میں دیا تھا۔ وہ تو یہ سمجھے کہ نکاح جیسا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور انہوں نے اس رشتے کی ڈور سے باران کو بہت اچھے سے باندھ دیا تھا، مگر باران جیسے لوگ جن کے نزدیک رشتے ہی معنی نہ رکھتے ہوں تو بھلا ڈور کی مضبوطی ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ کاغذات کو چمکتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شاطرانہ مسکان اس کے لبوں پر رقصا تھی۔ اب چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ اور جب باران دودھ کا گلاس پی لے تب تم اپنے کمرے میں چلی جانا، اور ہاں تب تک یہاں سے ہلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ جمیلہ تائی پیار بھری دھمکی دے کر اسے باران کے کمرے میں بٹھائے چلی گئی۔ وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ ایک نظر زیب کو دیکھ لیتا تو شاید کبھی بھول نہ پاتا، بس وہ اسے یہاں سے جانے سے پہلے زیب کے سحر میں قید کرنا چاہتی تھی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ بددلی سے صوفے پر ٹک گئی، پھر انتظار کرتے کرتے تھک کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ سیکنڈ منٹوں میں بدلے اور منٹ گھنٹوں میں، باران کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تھک کر وہ وہیں صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ اونگتے اونگتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو باران ناگواری سے اسے پکار رہا تھا۔ زیب ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً سے گھڑی کو دیکھا جہاں ہنسا رات کا 1 بجا رہا تھا۔ وہ اچھل کر صوفے پر سے اٹھی۔ آپ یہ دودھ پی لیجیے گا، تائی جان نے کہا تھا کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے بول کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے باران ناگواری سے اس کو دیکھے گیا اور پھر آرام سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور واش بیسن میں جا کر بہا دیا۔ اس قدر رزق کی بے قدری اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا سکی۔ ادھر زیب تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سیڑھیاں چڑھتا سالار پیٹ ہنگم سی چال لیے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم رکا اور کھوئے ہوئے حواسوں میں فوراً سے لوٹا تھا۔ پھر ایک نگاہ بھائی کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی تو ایک نفرت بھری اور زہریلی مسکان اس کے لبوں پر پھوٹی تھی۔ زیب دم سادے اس کو دیکھے گئی اور پھر برداشت نہ پا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سرد نگاہوں سے اس طرف دیکھتا رہا جہاں سے وہ گزر گئی تھی۔ کچھ دن بعد باران واپس لندن لوٹ گیا اور اس نے جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ زیب کو طلاق بھجوائی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ صدمے میں چلے گئے۔
اس کی طلاق کے کاغذات کسی اور نے نہیں بلکہ سالار نے ہی وصول کیے تھے، اور وہ کافی دیر تک مارے شوق کے حرکت نہیں کر پایا تھا۔ سدرا بیگم بیٹی کے بسنے سے پہلے ہی اجڑ جانے کا غم سینے سے لگائے بستر کو لگ گئی۔ رحمان شاہ بیٹے کو کال کر کے اس سے تمام تعلقات ختم کر چکے تھے، مگر دوسری طرف کسے پرواہ تھی؟ کچھ ہی دونوں میں ان کے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ گیا اور سدرا بیگم نے جیٹھانی سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جسے سن کر جمیلہ بیگم دل تھام کر رہ گئی۔ رہی بات زیب کی، وہ تو پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے جیسے گھر میں ہونے والے کسی مسئلے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ پھر ایک دن برداشت نہ پا کر جمیلہ بیگم چھوٹے بیٹے کے سامنے جھولی پھیلائے آ بیٹھی۔ زیب سے نکاح کر لے سالار۔ ان کی بات پر سالار کو لگا کہ کسی نے گویا پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ آج ایک بار پھر آپ مجھے سیکنڈ آپشن کی طرح استعمال کرنے آ گئی ہیں امی؟ وہ بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں بولا تھا۔ جمیلہ بیگم کی نظریں جھک گئیں۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ انہوں نے باران کو ہمیشہ سالار پر فوقیت دی تھی۔ آخر کیوں امی؟ آپ کو کبھی بھی نظر کیوں نہیں آیا؟ میری محبت، میرے زیب کے لیے جذبات، کیوں امی؟ ماں تو اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ اس دنیا میں جانتی ہے، تو آپ کو میری تکلیف نظر کیوں نہیں آئی؟ جبکہ یہ سچ تھا کہ میں زیب کو بچپن سے ہی چاہتا ہوں۔ جب بھی باران بھائی اسے اپنا کھلونا توڑنے پر مارتے تھے، تب میں اسے بچا کر اپنا کھلونا دیا کرتا تھا۔ پھر ہم بڑے ہوتے چلے گئے، ہمارے بیچ پردے حائل ہو گئے اور فاصلے بڑھتے چلے گئے، مگر پھر بھی ہر بار ہاسٹل سے واپسی پر اور واپس ہاسٹل جاتے ہوئے میں چچی سے ملنے ضرور جاتا تھا، اور آپ مجھے ہمیشہ روکا کرتی تھی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ میں چچی کے بہانے زیب کو دیکھنے جاتا تھا۔ پھر بھی آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا، اسے مجھ سے چھین لیا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ لمبا چوڑا مرد ماں کی گود میں گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ جمیلہ بیگم اپنی زیادتوں پر پشیمان اس کے ساتھ آنسو گرا رہی تھی، معافی کے لیے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، مگر جو ہی انہوں نے سالار کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے تڑپ کر ماں کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ اس کے اقرار نے گھر میں ایک بار پھر سے زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ زیب کا کیا تھا؟ اس سے پہلے کب پوچھا گیا تھا جو اس بار پوچھتے؟ ایک بار پھر سے وہ دلہن بنا دی گئی، ایک سادہ اور سوگوارت سے بھری دلہن۔ نکاح کے ساتھ ہی سادگی سے رخصتی کر دی گئی اور اسے اپنے کمرے سے سالار کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ بھائی، بات سنیں، آپ کو کچھ بتانا ہے۔ شاید آپ پہلے یقین نہ کرتے، مگر اب تو کریں گے نا؟ ماہی اس کا بازو تھامے اسے ایک طرف لے آئی اور ساری حقیقت بتاتی چلی گئی جو اسے زیب نے بتایا تھا۔ باران کا اسے زبردستی کمرے میں کھینچنا، پھر تائی جان کا اسے باران کے پاس بھیجنا اور زیب کی وہ تلخ کلامی جو صرف اس نے سالار کو مزید دکھ سے بچانے کے لیے کی تھی۔ سالار اتنے سارے انکشافات سن کر خود پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ کبھی زیب کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اس نے ایک پاک دامن عورت کی کردار کشی کی تھی اور وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچتے ہی وہ دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگا۔ زیب، تم ٹھیک ہو؟ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط فہمی میں آ کر تمہارے ساتھ بہت برا کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ آتے ہی زیب کے قدموں میں گرا، اس سے معافیا مانگنے لگا۔ وہ جو ٹوٹے ہوئے برتن سمیٹ رہی تھی اور اس افتاد پر بکھل آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے سالار؟ ایسا مت کریں، آپ کی جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔ زیبو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اندھا ہو گیا تھا اور مجھے حالات نے الجھا دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایک بار معاف کر دو، میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے ایک بے بس اور باغباز عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی واقعی بہت کی ہے، لیکن مجھے تحفظ دیا اور اپنا نام دیا، میں یہ سب کیسے بھول سکتی ہوں؟ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو وہ بھولا نہیں ہوتا۔ آپ نے میرے چہرے پر سے وہ کالک مٹائی ہے جو زمانے نے مجھ پر طلاق یافتہ ہونے کے جرم میں لگائی تھی۔ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا زیب؟ سالار کو اندیشے ستا رہے تھے۔ ہاں، معاف تو میں نے آپ کو تبھی کر دیا تھا جس دن مجھے ماہی نے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتے تھے۔ اس معصومیت بھری محبت کے بارے میں جاننے کے بعد میں چاہ کر بھی اپنا دل آپ کے لیے خراب نہیں کر پائی اور نہ ہی خود کو آپ سے مزید محبت کرنے پر روک سکی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اعتراف کر گئی، جسے قبول کرتے ہوئے سالار نے محبت کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔
خوشیوں بھری زندگی ان کی منتظر تھی۔